السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے اینڈ یو آر ان اٹ کہ ہم بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 اسٹڈی کر رہے ہیں. آپ نے اب تک دیکھا کہ دیر آر ڈفرنٹ ایسپیکٹس ریلیٹنگ ٹو دا بینکنگ کمپنیز وچ آر ٹیکن کیئر آف تھرو دس آرڈیننس. اس آرڈیننس میں اسٹوڈینٹس مختلف جو ضروریات ہیں بینکس کی، بینکنگ کمپنی کی، ادر اسٹیک ہولڈرس کی، ڈپازیٹرز اینڈ ادرس، دا کمیونٹی، سینٹرل بینک وہ کس لیے انٹروین کرتا ہے، اس کے لیے لا میں کوئی نہ کوئی بیکنگ ہونی چاہیے. تو یہ انکارپوریشن، اسٹیبلشمنٹ، آپریشن آف دا بینکنگ کمپنیز اینڈ ہاؤ دے شوڈ آپریٹ، تو اس سے بہت ساری اینسلری ایسپیکٹس ہیں وچ مسٹ بی ٹیکن کیئر آف، ورنہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں بڑے پرابلم آ جائے. بیکاز دیز آر دا انسٹیٹیوشنز وچ آر ڈیلنگ ان منی، دیر از دی اسٹیک آف دا ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرس اینڈ آف کورس آف دی اکانومی ایز اے ہول. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ڈیٹیل میں بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کیا ہوگا، کیسے، کیا ریکوائرمنٹس ہیں بینکنگ کمپنیز کی، اسٹیٹ بینک کی پاورز کیا ہیں، کہاں تک اسٹیٹ بینک انٹروین کر سکتا ہے، کیا طریقہ کار ہے. یہ مائنیوٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ سب ڈسکس کی گئی. لائسنسنگ کیسے ہوگی، بینکنگ اومبڈسمین اپوائنٹ ہوگا، پھر دین دیر آر ڈفرنٹ رولز وچ ہیو بین فریم. تو ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے. تو اب تک اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ انڈر دس آرڈیننس یہ تمام چیزیں جب ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ اس کا پرپز کیا ہے. ادروائز اٹ از ویری ایزی، یو کین جسٹ ریڈ اینڈ یو کین نو، بٹ واٹ یو نیڈ ٹو نو what is the real purpose of these provisions of law. So students, with this understanding and approach, if you will study it, you will not only know it, you will enjoy it, and you will be in a position to apply these concepts in real life situation. اب ایک concept آپ نے دیکھا that the vacation of the office of a director. That is a simple concept. اس میں کیا بات ہم نے کی؟ اس میں ہم نے صرف یہ دیکھا کہ ایک ڈائریکٹر کو اپنی پوزیشن، اپنا یہ عہدہ چھوڑنا پڑے گا. will have to vacate. But what are the situations or the conditions in which a director would vacate it? And why this provision of law is there? یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آپ نے سمجھنی. Because this why is not there. انہوں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ ڈائریکٹر شیل ویکیٹ دی آفس. کون سا ڈائریکٹر؟ اے ڈائریکٹر ہو از اے ڈیفالٹر آف اینی لون اور ایڈوانسز اور اینی کمٹمنٹ. اگر ڈائریکٹر ڈیفالٹر ہے تو بینکنگ کمپنی، واٹ دا بینکنگ کمپنی وڈ ڈو، وڈ سرو اے نوٹس اپون دیٹ ڈائریکٹر، اینڈ ایون آفٹر سرونگ دا نوٹس دی ڈائریکٹر از ناٹ ایبل ٹو make good the liability or pay the liability, that is, he is still the defaulter, then he will have to vacate that office. It is not his discretion. This is the law. He shall vacate that office. تو کوئی ڈائریکٹر اگر وہ ڈیفالٹر ہے بینکنگ کمپنی کا، despite the notice having served upon him, he doesn't pay off the amount, he doesn't pay off his liability, then he shall vacate his office. اب بات یہ ہو رہی تھی کہ آخر اس کی ضرورت کیوں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، ایک بینکنگ کمپنی ہے. اگر ڈائریکٹر جو ہے وہ خود لائبلٹی بینکنگ کمپنی کی پے نہیں کر رہا، that speaks about his conduct. تو ایسا ڈائریکٹر that is dangerous and that will not be able to safeguard the interest of the depositors
and other stakeholders. اس لیے وہ اینٹی, وہ کمپنی, وہ بینکنگ کمپنی, اس کے لیے ایسے ڈائریکٹر کی ضرورت نہیں. تو یہ پروویژنز آف لا جو آپ دیکھ رہے ہیں بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں, یہ بہت ضروری. تو ایسے ڈائریکٹر کو اپنی پوزیشن, اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے گا. ہی شیل ویکیٹ دیٹ آفس. سو اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ ایک بینکنگ کمپنی unpaid capital, share capital which is unpaid, that against that capital the banking company cannot receive any loan or cannot receive that as a security. تو یہ paid up capital that is can be offered as a security. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہوئی فلوٹنگ چارج. جیسے ان پیڈ کیپٹل پر چارج کریٹ نہیں ہو سکتا, اسی طرح ایک فلوٹنگ چارج ہوتا ہے. فلوٹنگ چارج از دی چارج آن دی ایسٹس آف دی کمپنی. اب بینکنگ کمپنی کے فلوٹنگ چارج پر بینکنگ کمپنی چارج کریٹ نہیں کروا سکتی. بینکنگ کمپنی کو چارج کی کیا ضرورت ہے؟ بینکنگ کمپنی اگر کوئی فائنینس لینا چاہے تو اٹ کین آفر اٹس ایسٹس, ان پر فلوٹنگ چارج جو ہے وہ کریٹ کروا کر وہ لے سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ بینکنگ کمپنی ایسا نہیں کر سکتی until and unless it is duly certified by the State Bank of Pakistan. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پرائر سرٹیفکیشن اگر نہ ہو تو فلوٹنگ چارج اوور دی ایسٹس آف دی بینکنگ کمپنی دیٹ کین ناٹ بی کریٹڈ. All this is doing. Why it is done? They are doing it with the purpose to safeguard the interest of the stakeholders. اب ایک کیپٹل پیڈ اپ کیپٹل ہی نہیں, ان پیڈ کیپٹل ہے, اس پر چارج کریٹ کر رہے ہیں. That doesn't speak about the soundness of the financial health of any company. What to say about the banking company? تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو بہت ہی محتاط رہنا ہوتا ہے, اور یہ آرڈیننس جو ہے یہ انہیں وہ رستہ بتا رہا ہے جس پر ایک بینکنگ کمپنی کو چلنا ہے. تو یہ پرنسپلز جو آپ دیکھ رہے ہیں, دیز آر ویری امپورٹنٹ ون, اور ان کی وجہ سے آپ کو بینکنگ کا سسٹم جو نظر آتا ہے اس میں آپ کو پرابلمز جو کم نظر آتے ہیں, ورنہ یہ میگنیچیوڈ بہت زیادہ ہو. یہ نہیں کہ بینکنگ کمپنیز میں پرابلم نہیں ہوتی, دے ہیو دا فائنینشیل پرابلم, بینکنگ کمپنیز وائنڈ اپ بھی ہو جاتی ہیں, لیکن عام طور پر آپ کو یہ صورتحال نظر نہیں آتی. اور ڈپازیٹرز اینڈ ادر اسٹیک ہولڈرز دے فیل سیف انڈر دیز سرکمسٹانس. تو یہ ہم نے بات کی, فلوٹنگ چارج کی بات کی, ان پیڈ شیئر کیپٹل کی بات ہوئی. یہ تمام چیزیں جو ہیں بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 سے آپ کو پتہ چلتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں بتایا گیا کہ شیئر جب ایشو کرتے ہیں تو اس پر کمیشن یا بروکریج جو ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ جو ہے وہ وصول نہیں کیا جائے گا. What is that ceiling which that is not to exceed 2.5% of the value of the shares. تو یہ جو کمیشن ہے یہ اس سے زیادہ کمیشن پے نہیں کرے گی بینکنگ کمپنی. کمیشن ہو, بروکریج ہو, that can be paid but that won't exceed 2.5%. اس کے علاوہ ایک اور بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹ آپ نے دیکھا کہ کچھ ایکسپینسز ہیں, فار انسٹنس پریلیمنری ایکسپینسز, ڈیپریسیشن, رائٹ آف. اب یہ ایکسپینسز جب تک رائٹ آف ان کو دیز آر ناٹ ٹیکن کیئر آف ان ون وے اور دی ادر, دیز کین ناٹ بی ایکسپٹیڈ ایز ایکسپینس. اب پریلیمنری ایکسپینسز آپ امورٹائز کر لیتے ہیں, اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ امورٹائز ایکسپینسز جو ہیں جب تک آپ پوری طرح وہ اس کو امورٹائز نہ کریں اور اس اماؤنٹ کو جو ہے واٹ از دیٹ اماؤنٹ دیٹ از ناٹ فلی چارجڈ آف,
اس وقت تک ڈیویڈینڈ پے نہیں کر سکتی بینکنگ کمپنی. بینکنگ کمپنی یہ نہیں کہ اس کی بکس میں بہت سارے ایسے ایکسپینسز ہیں وہ چلے آ رہے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیویڈینڈ بھی پے کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری سچویشنز ہیں. اب یہ نہیں کہ تمام ایکسپینسز جو ہیں, یہ تمام اماؤنٹس جو ہیں اوور نائٹ چارج آف ہو جائیں, اس کے بعد ڈیویڈینڈ شروع ہوگا. تو واٹ دا پروسیجر ہیز بین لیڈ ڈاؤن تھرو دس آرڈیننس. آپ کو بتایا گیا کہ سے دیر از ڈیپریسیشن, مختلف سچویشن آپ کو بتائی. ڈیپریسیشن if adequate provisions have been made then it's okay. یہ exceptions کی بات ہے کہ ڈیپریسیشن ہے, لیکن ڈیپریسیشن کے لیے adequate provisions آپ نے اگر کر لی ہیں تو ڈیویڈینڈ دیا جا سکتا ہے شیئر ہولڈرز. اسی طرح رائٹ آفس کی بات ہوئی. اب آپ کے بیڈ ڈیٹس ہیں, ڈیفالٹس کر گئے لوگ, دیر آر دا بیڈ ڈیٹس, دیر آر دا لاسز, ان کو آپ لاسز کہتے ہیں. اب یہ لاسز تو موجود ہیں. اب یہ نہیں کہ لاسز ہوں گے یا بیڈ ڈیٹس ہوں گے تو ڈیویڈینڈ پے نہیں ہوگا, ایسی صورتحال نہیں ہے. اس کا کیا آپ کو طریقہ کار بتایا کہ if there are losses then if the losses یا ڈیفالٹ کر رہے ہیں اس صورت میں if necessary provisions have been made, آگے چل کر آپ دیکھیں گے prudential regulations طریقہ کار بتایا گیا ہے, ڈفرینٹ پروویژنز بتائی گئی ہیں کہ اتنی آپ پروویژنز کریں گے تو دین اٹس اوکے. ڈفرینٹ اسٹیجز آف ڈیفالٹ جو ہے اس کے مطابق آپ کو پروویژنز کرنی ہوتی. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگر آپ ایڈیکویٹ پروویژنز کر لیتے ہیں تو پھر ڈیویڈینڈ دیا جا سکتا ہے. ادروائز ڈیویڈینڈ کین ناٹ بی ایشوڈ بائی دیز کمپنی. سو اسٹوڈینٹس, ہم یہ دیکھ رہے تھے ڈفرینٹ سچویشنز کہ کن کن صورتوں میں بینکنگ کمپنیز جو ہیں they can give dividend, rather a dividend can be issued, can be allocated, can be appropriated. وہ صورتحال یہ بتائی ہے کہ اگر adequate provisions آپ نے کر لی ہے then it can be done, otherwise dividend cannot be issued. اب اسٹوڈینٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ parts of the state bank to control advances by banking company. اس سیکشن 25 میں یہ بات کی گئی ہے. اب کنٹرول کی بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی کہ آج کل کے دور میں یہ کنٹرول کا لفظ اتنا پسند نہیں کیا جاتا. اب ہم مینجمنٹ پالیسیز کی بات کرتے ہیں, ہاؤ دے مینج ایڈوانسز. تو یہ مینج کیوں کرنے پڑتے ہیں, یہ پالیسیز کیوں ڈیوائز کرنی پڑتی. سو اسٹوڈینٹس, اس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ بینکنگ کمپنیز اگر ایڈوانسز دیتے جائیں اور کوئی پالیسی نہ ہو, سینٹرل بینک اوورسی نہ کر رہا ہو, تو اس سے منی سپلائی بڑھ سکتی ہے, اس سے ڈسکرپینسی ہو سکتی ہے, اس سے ڈفرینٹ ڈیپریویشن کریٹ ہو سکتی ہے. کیسے ہو سکتی ہے؟ اکانومی کی سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ خاص سیکٹر یا سیکٹرز کو ایڈوانس کیا جائے. بینکنگ سیکٹر اپنی پروفیٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں, they are neglecting those sectors, those regions where the advance should be given as per the policies of the State Bank of Pakistan. جیسے کہ اسٹیٹ بینک یا کوئی سینٹرل بینک دیکھ رہا ہے, اب اس سے ہٹ کر آپ ایک سیکٹر پر شروع ہو جائیں for with your policies of lending or advances or the loans, یا کسی ایک ریجن میں آپ چلے جائیں تو باقی جو ہے ریجنز, باقی جو آپ کا ملک ہے اس کا کیا بنے گا. سو سینٹرل بینک کوئی پروفٹ میکنگ ادارہ نہیں. کوئی سینٹرل بینک جیسے ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, اس کا کام جو ہے اوور آل پالیسیز کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اس کے سلسلے میں ایڈوانسز کے لیے بھی سینٹرل بینک جو ہے ہمارا اسٹیٹ بینک وہ پالیسی بناتا ہے. ہر سینٹرل بینک یہ پالیسیز بناتا ہے. اب یہ ایڈوانسز کو کنٹرول کرنا یا مینج کرنا یہ انڈائریکٹ ویز ہیں سینٹرل بینک کے. سینٹرل بینک کے فنکشن میں شامل ہے. اب سینٹرل بینک دیکھتا ہے کہ اکانومی میں منی سپلائی جو ہے پہلے زیادہ ہے, اس سے انفلیشن بڑھ رہی ہے,
اس سے لوگوں کے پرابلمز بڑھ رہے ہیں, پرائسز بڑھ رہے ہیں, تو دیٹ ہیز نیگیٹو افیکٹ آن دا پیپل. تو یہاں پر جو پالیسی اسٹیٹ بینک کی وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ منی سپلائی کو کرٹیل کیا جائے. تو منی سپلائی کو انکریز کرنا یا کرٹیل کرنا تو یہ بائی آرڈر نہیں ہے, کوئی ایسا کنٹرول نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ڈائریکٹو ایشو کر دیتے. دیر آر ڈفرنٹ انڈائریکٹ میجرز وچ دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ٹیکس, جس کی وجہ سے یہ کرٹیل ہوتی ہے, یہ پالیسی جو ہے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ود ریگارڈ ٹو دی ایڈوانسز, اسٹیٹ بینک پالیسی جو ہے دیٹ ایشوز دا پالیسیز. اب یہ جو پالیسی, یہ جو گائیڈ لائنس, دیز کین بی فار دی بینکنگ ان جنرل, بینکنگ سیکٹر ان جنرل, اور فار اے پرٹیکولر بینک, کہ آپ نے اس طرح بہیو کرنا ہے, آپ نے یہ فالو کرنا ہے. آپ کی جو پالیسیز ہیں کریڈٹ پالیسیز وہ فروٹفل نہیں. ایک تو جنرل پالیسیز ہے فار دی اوور آل بینکنگ سیکٹر, ایک پرٹیکولر بینک کو انسٹرکشن جاری کی جا سکتی ہیں, گائیڈ لائنس دی جا سکتی ہیں, دیٹ از آلسو ڈن بائی دی سینٹرل بینک. تو یہ بات ہو رہی تھی ڈائریکشنز ٹو دا بینکنگ سیکٹر ان جنرل آر اے پرٹیکولر بینک. اب یہ کس قسم کی جو ہے ڈائریکشنز ہوتی ہیں, یہ کس قسم کا کنٹرول ہے ایڈوانسز پر, یہ طریقہ کار ہے, یہ ڈفرینٹ ڈائریکشنز ہیں جن میں سینٹرل بینک کنٹرول کرتا. As to the credit ceilings to be maintained, credit targets to be achieved for different purposes, sectors and regions, the purposes for which advances may or may not be made, the margins to be maintained in respect of advances, the rates of interest, charges or markup to be applied on advances, and the maximum or minimum profit sharing ratios. اب اس میں یہ ایلیمنٹس بڑے امپورٹنٹ. ایک کریڈٹ سیلنگ جو ہے وہ فکس کر دی جاتی. سو اسٹوڈینٹس, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بڑے امپورٹنٹ ایسپیکٹس, کریڈٹ سیلنگ, کریڈٹ ٹارگیٹس, کریڈٹ ریگارڈنگ ڈفرنٹ سیکٹرز اینڈ ریجنس, margins to be maintained, and the management of the markup policies. اب کریڈٹ سیلنگ کی بات دیکھیں یا کریڈٹ ٹارگیٹس کی بات دیکھیں. بعض جگہ پر ایک سیلنگ فکس کر دی جاتی ہے, دس از دا سیلنگ, دس از دا ٹارگیٹ, یہ آپ کی سیلنگ. اب دیٹ ڈیپینڈس, وہی بات کہ مانیٹری پالیسی جو سینٹرل بینک کی اس کے مطابق یہ سیلنگ فکس کی جاتی. اگر دیکھا جا رہا ہے کہ اکانومی میں دیر از اے اسٹیج آف دا ڈیپریسیشن, ڈیفلیشن کی سچویشن, تو وہاں پر پبلک سیکٹر میں اسپینڈنگ بڑھانی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ سیکٹر کو ایڈوانسز کی طرف راغب کیا جاتا ہے, ان کو سیلنگ دی جاتے ہیں کہ آپ نے ایڈوانس کرنا ہے, اس سیکٹر میں کرنا ہے, یہ پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی, اس کو سپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹارگیٹس دے دیے جاتے. بعض ٹارگیٹس ہیں, دوز آر دا مینڈیٹری ٹارگیٹس, کہ یہ آپ نے ضرور ٹارگیٹس پورے کرنے. جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی کہ بعض سیکٹرز کو بینکنگ سیکٹر نیگلیکٹ کر جاتا ہے, فار ون ریزن اور دی ادر دے may neglect it. اب گورنمنٹ اس کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتی, اوور لک نہیں کر سکتی. سے ایگریکلچر سیکٹر کو فائنانس کی ضرورت, ایڈوانسز کی ضرورت ہے, لیکن بینکنگ سیکٹر کے لیے وہ پروفیٹیبل وینچر نہیں ہو سکتا یا نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو بھی فائنانس کیا جائے, کیونکہ اس کے اوپر آپ کی اکانومی کھڑی ہے. دیٹ وڈ کریٹ سو مینی پرابلمس. اگر ایگریکلچر پروڈیوس صحیح نہیں ہوں گی تو لوگوں کے لیے بڑی دشواریاں ہو جائیں گی. گورنمنٹ کو امپورٹس کرنے کے لیے فارن ایکسچینج خرچ کرنا پڑے گا. تو یہ تمام اصل میں مقصد جو ہوتا ہے, کوئی لارجر پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہوتی ہے, ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں.
تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اختیار دیا جا رہا ہے اس قانون کے ذریعے کہ وہ کریڈٹ سیلنگ فکس کر سکتے ہیں, کریڈٹ ٹارگیٹس جو ہیں وہ فکس کر سکتے ہیں فار دا بینکس ٹو اچیو دوز ٹارگیٹس. اب یہ دوز میں بھی سیکٹر وائز اور دا ریجنز وائز. ڈفرینٹ سیکٹرز, ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے, شوگر کا سیکٹر ہے, آٹو موبائلز کا سیکٹر ہے, کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے, آئل اینڈ گیس کا سیکٹر ہے. سو دیر آر نیومرس سیکٹرز. تو ان سیکٹرز کے لیے ٹارگیٹس فکس کیے جا سکتے ہیں, یا ڈفرینٹ ریجنز کے لیے. بعض انڈر ڈیولپڈ ریجنز وہاں پر بھی فائنینس کی ضرورت. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ فار ڈفرینٹ سیکٹرز اینڈ ریجنز ٹارگیٹ فکس کر سکتا ہے. وہ پرپزز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ اگر اسٹیٹ بینک کے پاس اختیار نہ ہو تو ایسا نہیں کر سکتا. کمرشل بینکس کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس تو پاورز ہی نہیں. It is our discretion to disburse the loan wherever we like. جہاں ہمیں فیزیبل ہے ہم تو وہاں پر فائنینس کریں گے. Why you are tying us up with certain sector of the region? لیکن گورنمنٹ کی پالیسیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, جبکہ کمرشل بینکس کی پالیسیز ظاہر ہے فار ویری گڈ ریزنس, دوز آر فار پروفٹ. تو یہ پاورز دی جا رہی ہیں تھرو دس آرڈیننس ٹو دا سینٹرل بینک جو ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ مارجنس ٹو بی مینٹین. جب فائنینس دیے جاتے ہیں تو ان فائنینس کو سیکیور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس فائنینس لونز کے بیکنگ پر کوئی نہ کوئی سیکیورٹیز ہونی چاہیے. اب یہ جو بیک پر سیکیورٹیز ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے 100,000 کا فائنینس دیا اور آپ نے اپنے آپ کو 100,000 کی سیکیورٹی لے لی. You may not be safe. کیونکہ ہو سکتا ہے اس سیکیورٹی میں بہت ساری فلکچویشنز. جب آپ نے لون لینا ہو تو آپ نے you have to receive 80,000, اس سیکیورٹی کی ویلیو 60,000 ہو جائے. تو یہ اسپیکٹس دیکھتے ہوئے سینٹرل بینک کچھ مارجنز فکس کرتا ہے کہ یہ مارجنز ہیں 20% سے مارجن. تو اگر آپ کو 100,000 کی سیکیورٹی چاہیے تو اس میں 20% مارجن بھی آپ 120,000 کی سیکیورٹی لیں. اب یہ سینٹرل بینک کا کیا کام؟ جنہوں نے لون دیا ہے تو ان کا کام ہے ٹو سیف گارڈ دیئر انٹرسٹ. اب یہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کیا بات کر رہا ہے؟ وہی بات جو ہم شروع سے کیے آ رہے ہیں. یہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر رہا ہے. اگر بینکنگ انڈسٹری پروٹیکٹ نہیں ہوگی, بینکنگ انڈسٹری میں پرابلم ہوں گے تو لوگوں کو پرابلم ہوگا, اسٹیک ہولڈرز کو پرابلم ہوگا, اکانومی کو پرابلم ہوگا. اس وجہ سے مارجنز کا لینا بہت ضروری. اب یہ مارجنز دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک مارجنز وہ ہیں جو کہ سینٹرل بینک فکس کرتا ہے جن کو ہم مینڈیٹری مارجنز کہتے ہیں. جب سینٹرل بینک نے کوئی مارجنز فکس کر دیے تو ان مارجنز میں کسی بینک کے پاس اختیار نہیں, یہ بائنڈنگ ہے انہیں اس کے مطابق وہ مارجن جو ہے اتنا لینا پڑے گا, although it is in their interest. لیکن اگر کوئی کمرشل بینک یہ چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ مارجن لے, کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن یہ چاہتا ہے کہ اس فکسڈ مارجن سے, مینڈیٹری مارجن سے زیادہ مارجن وہ لینا چاہتا ہے, تو اس پر وہ آزاد ہے, لیکن اتنا مارجن ضرور لینا پڑے. So these are the different policies, rather the powers vested in the State Bank of Pakistan, جس کے ذریعے سے وہ کریڈٹ پالیسی بناتا ہے اور ایڈوانسز اور کریڈٹ کو کنٹرول کرتا ہے. اب سینٹرل بینک کے پاس یہ بھی پاور ہے prohibiting the giving of loans, advances and credit to any borrower or group of borrowers. یہ بھی کر سکتا ہے, اس کی بھی فکس کر سکتا ہے کہ یہ گروپ آف بورورز یا اس پرپز کے لیے ہولڈنگ ہو رہی ہے ویٹ کی, فائنینس نہ دیں, آپ ویٹ کے اگینسٹ فائنینس نہ دیں, اگینسٹ دا سیکورٹی آف ویٹ. یہ میں ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بات کر, دے کین اسٹاپ اٹ, دے کین گیو انسٹرکشن.
ڈفرینٹ سیلنگز فکس کر دی جاتی ہیں کہ ایک انڈیویجول کو اور دا گروپ آف انڈسٹری کو، ایک گروپ کو یا انڈیویجول کو یا فرم کو اس سے زیادہ لون آپ نہیں دے سکتے. جب آپ پروڈینشل ریگولیشن پر پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا ریگولیشنز ہیں اور کس طرح پریکٹیکلی ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اگر کوئی انسٹرکشنز جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری کی ہے اس کی کمپلائنس نہیں ہو رہی، کوئی بینکنگ کمپنی اس کو کمپلائی نہیں کر رہی، تو بینکنگ کمپنی کو پینلٹی امپوز کی جا سکتی. اسٹیٹ بینک کین ٹیک ایکشن ایز ویل ایز امپوز پینلٹی. اس کے علاوہ ایک اور اختیار، ایک اور پار which is vested in state bank by virtue of this ordinance, that is the power of the state bank to collect and furnish credit information. Credit information کو collect کرنا اور اس کو آگے فرنش کرنا، کسی کو دینا. Provide these information to other banks. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے سینٹرل بینک کا. اب یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا؟ یہ انفارمیشن کیا ہوتی؟ These informations are about the accounts, conduct of the accounts, volume of the loans and the facilities availed by the different parties. اب ان کے بارے میں انفارمیشن لینا کہ آپ نے کتنا لون دیا ہوا ہے یا کتنا کسی نے لون لیا ہے آپ سے، اس کا کنڈکٹ آف اکاؤنٹ کیا ہے، پیمنٹس اکارڈنگ ٹو اسکیجول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، سیکیورٹیز پراپرلی دی ہوئی ہیں، اس کا بزنس کیسا جا رہا ہے. دا انفارمیشن آف دی سارٹ، یہ فنڈڈ فیسلٹیز ہوں یا نان فنڈڈ فیسلٹیز ہوں، یہ تمام انفارمیشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کین کلیکٹ فرام دا ڈفرینٹ بینکس. اب یہ انفارمیشن صرف اتنا کام نہیں کہ کلیکٹ کر سکتا ہے، یہ بینکنگ کمپنیز کو پرووائڈ بھی کر سکتے ہیں. کلیکٹ اینڈ فرنش کریڈٹ انفارمیشن. سو اسٹوڈینٹس، یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کلیکشن اینڈ فرنشنگ کا سینٹرل بینک کا کیا کام. آپ اس پہ غور کریں تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ فنکشن. آپ ذرا فرض کر لیں کہ ایک پارٹی نے، کسی ایک کمپنی نے، کسی ایک فارم نے کسی ایک بینک سے لون لیا ہوا، وہاں پر وہ ڈیفالٹ کر گئے، ان کا لون ری پے نہیں کر رہے، جا کر کسی اور بینک میں اپلائی کر دیا. اب یہ انفارمیشن اس بینک کے پاس نہیں، تو سینٹرل بینک کا کام ہے کہ یہ انفارمیشن دوسرے بینکس کو پرووائڈ کرے کہ یہ شخص تو پہلے ہی ڈیفالٹر، تو اس کو لون پرووائڈ کرتے ہوئے آپ احتیاط سے کام کریں یا اس کو لون پرووائڈ نہ کریں. اب یہ ایک جنرل ریگولیشن ہے، یہ پروویژنز آف لا سیکشن 25A میں آپ کو مل رہے ہیں، لیکن اب اس کی پریکٹیکل شیپ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک کریڈٹ انفارمیشن بیورو قائم کر دیا ہے، CIB. They have the database. تمام انفارمیشن اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہے اور that information is exchanged and provided and furnished to the different banks. بعض صورتوں میں مینڈیٹری کر دیا گیا کہ without getting information from CIB, Credit Information Bureau, you cannot make a finance. تو اس کا پرپز کیا ہوا، کس مقصد کے لیے سارا کام کیا جا رہا ہے؟ پرپز یہی ہے کہ اس سے بینکنگ سیکٹر کو سیف گارڈ کیا جائے، ان کے انٹرسٹ کو واچ کیا جائے اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر کے انٹرسٹ کو واچ کیا جائے. ادروائز کریڈٹ انفارمیشن کلیکشن اینڈ فرنشنگ یہ بات نہیں ہے. اس کے بیک پر جو آئیڈیا ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی گئی کہ یہ آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں، آپ سے مراد اسٹیٹ بینک آف پاکستان فرنش بھی کر سکتے ہیں کریڈٹ انفارمیشن، لیکن سیکریسی مینٹین کرنا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کی کلاسیفائڈ انفارمیشن آر دا سورسز فرام ویئر یو obtained بائی یو، آئی مین اسٹیٹ بینک، وہ آپ آگے کنوے کر رہے ہیں.
یہ اس پرپز کے لیے انفارمیشن ایکسچینج کی جا سکتی ہے, لیکن کلاسیفائڈ انفارمیشن آپ پرووائڈ نہیں کریں گے. یہ انفارمیشن اس انداز میں پرووائڈ کی جائے گی کہ سیکریسی بھی مینٹین رہے اور وہ پرپز بھی حاصل ہو جائے. تو اس میں یہ بھی پروویژن ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان shall take all measures that secrecy of the different accounts, account holders and different stakeholders, وہ کسی بھی کیپیسٹی میں. اکاؤنٹ ہولڈر سے آپ کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ کسی کا ڈپازٹ اکاؤنٹ, آپ کا اگر لون اکاؤنٹ ہے تو آپ پھر بھی اکاؤنٹ ہولڈر. دوز انٹرسٹ دوز آر سیف گارڈیڈ, اور سیکریسی کو پوری طرح جو ہے مینٹین کیا جائے, اس کا پورا لحاظ رکھا جائے. دیٹ از obligatory. لا یہ پرووائڈ کر رہا ہے کہ سیکریسی دیٹ از ٹو بی مینٹین. یہ ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں, یو کین گو تھرو اٹ کہ پروسیجر کیا ہے, کیسے یہ تیار ہوں گی, کیسے فرنش کی جائیں گی, لیکن اس کا جسٹ یہی ہے جو ہم نے بات کی. اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل بینک کا ایک اور کام ہے, دیٹ دے ول پریپیئر اسپیشل رپورٹس. Special reports will be prepared by the State Bank of Pakistan. The State Bank shall prepare and submit to the federal government a special report every year on the cases of write-off of loans, markup and other dues, or financial relief through rescheduling and restructuring of loans and subsidized loans provided by the banking companies in which established banking practices are not complied with. So students, یہ بہت امپورٹنٹ, ایک رپورٹ تیار کی جائے گی جس میں بینکنگ کمپنی ڈیٹیل ہوگی, and that shall be submitted to the federal government کہ بینکس نے کون کون سے لون رائٹ آف کر دی, amounts in the parties that shall be reported through this report to the federal government. Mark up dues, mark up بھی, principal بھی کتنا رائٹ آف کیا گیا, فائنینشیل ریلیف کس طرح دیے گئے. بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں فائنینشیل ریلیف کے. ریسکیجولنگ کے ذریعے آپ یہ ریلیف پہنچا سکتے ہیں, ریسٹرکچرنگ کے ذریعے آپ یہ پہنچا سکتے ہیں. ریسکیجولنگ کیا ہے کہ لون آپ نے دیا سے فار 5 years, 2 سال کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم آپ کو پے نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں اچھا جی آپ کا پیریڈ بڑھا دیتے ہیں, یو پے اٹ آفٹر 8 years, یو ہیو ریسکیجولڈ دا لون, دی period as well as the amount of the installment which is to be paid by the borrower, everything has been rescheduled. تو یہ reschedule آپ نے کر دیا اسی لون کو. اسی طرح بعض دفعہ ریسٹرکچر کر دیا جاتا, لون کی اماؤنٹ کو کہتے ہیں اس سے ہمارا جو ہے پرابلمس ہیں, وی نیڈ مور منی, اس وجہ سے یہ پرابلم آ رہے ہیں, وی کین ناٹ پے اٹ. آفٹر نیگوشیشن اے بینک کین ڈیسائڈ, اور وہ ریسٹرکچر کر سکتے ہیں, لون کی اماؤنٹ انہینس کر دیں, ڈفرینٹ سیکیورٹیز کو دوبارہ نیگوشیٹ کریں, اور یہ تمام جو طریقہ کار ہے اس کو ریسٹرکچرنگ کہا جاتا ہے. اب یہ ریسکیجولنگ کیوں کی جا رہی ہے, ریسٹرکچرنگ کیوں کی جا رہی ہے, اس کا پرپز کیا ہے, یہ رائٹ آفس کیوں اتنے ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں اسپیشل رپورٹ دیٹ از ریکوائرڈ ٹو بی سبمٹڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ. اور اس کے علاوہ یہ ریسکیجولنگ کرنا یا ریسٹرکچرنگ کرنا یا رائٹ آف, دیٹ از دی پارٹ آف دی نارمل بینکنگ پریکٹسز. اب یہ رپورٹ میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ ایک تو نارمل بینکنگ پریکٹسز میں آپ کا یہ کام ہو رہا ہے, دیٹ از اوکے, لیکن جہاں پر نارمل بینکنگ پریکٹسز کو فالو نہیں کیا گیا, ان کو سے ایڈہیر نہیں کیا گیا, ان کی کمپلائنس نظر نہیں آ رہی, دوز آر دا کیسز where the federal government and the State Bank of Pakistan would look into it why it is being done that way. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پروویژن ہے, preparation of special reports کس بارے میں ہے, کیوں ہے, یہ بات آپ نے دیکھی. اسی کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس, ریکوری آف certain dues of banking companies as arrears of land revenue, یہ ایک طریقہ کار کی پروسیجر کی بات ہے کہ ایریئرز اگر کہیں ڈیکری ہو جاتی ہے
ڈیکری یہ ہے کہ اگر کوئی کورٹ جو ہے سول کورٹ بینک کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے فار دا ریکوری آف دی اماؤنٹ تو اس کو ڈیکری کہتے ہیں. سول سوٹ میں جو فار ریکوری آف منی جو فیصلہ آتا ہے ڈسیشن آتا ہے دیٹ از دا ڈیکری. ایز این ایریئر آف لینڈ ریونیو دیٹ از ریکوریبل یہ پروسیجر ہے کہ کیسے آپ نے ریکور کرنا ہے. یہ اختیار بینکنگ کمپنی کو مل گیا ہے کہ یہ بینکنگ کمپنیز کے ڈیوز کو ایز ایریئرز آف لینڈ ریونیو ریکور کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ابھی جو ہم بات کر رہے تھے دیٹ واز اباؤٹ دا بینکنگ کمپنیز انکارپوریٹڈ ان پاکستان. دیر ول بی دا بینکنگ کمپنیز which are incorporated outside Pakistan but they are functioning in Pakistan. ان کے آپریشن پاکستان میں تو ان کے بارے میں بھی ریگولیشن بتائیں کہ وہ کیا کریں گے, وہ ڈپازٹ ایکسیپٹ کریں گے, کیا صورتیں ہوں گی کہ ڈپازٹس کو پروہیبٹ کر دیا جائے گا کہ وہ ڈپازٹس ایکسیپٹ نہ کریں. آل دیز میٹرز ہیو بین ڈسکسڈ ان سیکشن 26. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ that is the licensing of banking companies. کوئی banking companies without obtaining license from the central bank cannot operate. State Bank of Pakistan سے license لینا ضروری ہے. That has been provided in section 27. یہ آپ دیکھ لیجیے, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. No individual or association or body of individuals not being a company shall carry on banking business in Pakistan and save as hereinafter provided. Save کا یہاں مطلب accept. No company shall carry on banking business in Pakistan unless it holds a license issued in this behalf by the State Bank, and any such license may be issued subject to such conditions as the State Bank may think fit to impose. دیکھ لیجیے لائسنس کی بات. لائسنس کی پروویژنز ڈفرینٹ دی ہوئی ہیں. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ لائسنسنگ کیوں ضروری ہے کیسے. یہاں پر پروسیجر بتایا گیا ہے کہ لائسنس کے لیے یہ فارمز ہیں ان کو فل کرنا ضروری ہے, یہ اٹیچمنٹس ہیں یہ لگانا اس کے ساتھ ضروری ہے. دیز آر دا ڈاکیومینٹس وچ آر ریکوائرڈ ٹو بی سبمٹڈ. تو یہ پروسیجر ہے دیٹ از ٹو بی کمپلائڈ ود, اور یہ اپلیکیشن جو ہے that is to be submitted to the central bank. اب اسٹیٹ بینک کو آپ لائسنسنگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اب اسٹیٹ بینک کے ڈاکیومنٹ سے اس انفارمیشن سے کیا دیکھتے ہیں؟ لائسنس دیکھنے سے پہلے بلکہ لائسنس ایشو کرنے سے پہلے اسٹیٹ بینک کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ بینکنگ کمپنی یہ اس پوزیشن میں ہے, اس کی فائنینشیل پوزیشن ایسی ہے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں تو انگیج نہیں ہے which may be detrimental to the interest of the depositors. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو بار بار آپ دیکھیں گے that no action and no steps are being taken which are detrimental to the interest of the deposit. کیونکہ ہم نے یہ بات کئی دفعہ کی کہ یہ empires of the banks are the banking industries. These are standing on the basis of the deposits from their customers. تو ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ریگولیٹرز کے لیے بڑا ضروری. تو یہ پروسیجر سارا اڈاپٹ کیا جاتا ہے, تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اور اس کے بعد بینکنگ کمپنی کو لائسنس ایشو کیا جاتا ہے. یہ ایشوئنس لائسنس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو لائسنس جاری ہو گیا that you have been can work as a bank as a branch. کوئی آفس ہے کوئی برانچ ہے اس کے لیے آپ کو لائسنس ہونا ضروری. اب یہ لائسنس یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ ایشو کروا لیا اس کے بعد ضرورت نہیں. آپ اپنی برانچ کو کوئی نئی برانچ کھولنا چاہیں, نیا آفس کھولنا چاہیں, یا ایگزسٹڈ برانچ کو آپ کسی دوسری جگہ پر شفٹ کرنا چاہیں, برانچ اوپننگ کی پالیسی موجود, برانچ شفٹنگ کی پالیسی موجود. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آپ شفٹنگ کے لیے اوپننگ کے لیے یو نیڈ اے لائسنس اینڈ یو نیڈ دی پرائر پرمیشن فرام دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. یہ لائسنس پرمیشن ہے آپ کو, تو یہ
اس پرمیشن کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں, اور یہ لائسنس ہونا جو ہے بہت ضروری ہے. تو یہ سیکشن 27 میں ان تمام اسپیکٹس کو دیکھا گیا ہے کہ لائسنس آپ ایشو کروائیں گے, اس کے لیے کیا ڈاکیومنٹس ہیں, کون کون سے فارمز ہیں, کیسے آپ اپلائی کریں گے, سینٹرل بینک اس میں کیا کچھ دیکھے. So these are the different aspects which have been looked into in section 27. اس کے ساتھ اسٹوڈینٹس prohibition of advertising for deposits and collection. Section 27A میں یہ بات کی گئی ہے کہ prohibit کیا گیا ہے from advertising for deposits and collection. یہ کس کو prohibit کیا گیا ہے, کس کو روکا گیا ہے, کس کو منع کیا گیا ہے, یہ ذرا آپ سلائڈ پر دیکھیے گا. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no company, firm or person, not being a banking company or a corporation or authority established by the federal government or a company duly authorized in this behalf by the controller of capital issue or corporate law authority or the registrar. اور یہ سب کا بتایا گیا ہے کہ یہ ایڈورٹائز نہیں کر سکتے, ان کو روک دیا گیا ہے فار ڈپازٹ, کہ ڈپازٹ کے کلیکشن کے لیے دے آر ناٹ پرمیٹڈ. اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام بتایا گیا کہ یہ پروہیبٹڈ ہے انڈر لا, کہ یہ اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ نہیں کریں گے, کوئی ایڈورٹائز نہیں کریں گے, کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں دیں گے. سو اسٹوڈینٹس, دین دیر آر دا ریسٹرکشنس آن اوپننگ آف نیو and transfer of existing place of business. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ برانچ اوپننگ کی پالیسی موجود, برانچ شفٹنگ کی پالیسی بھی موجود ہے. تو یہ اس کے لیے that has been dealt in section 28, تو اس کے لیے آپ کو پرمیشن لینا پڑے گا, اس پرمیشن کے ساتھ ہی آپ یہ کر سکتے. ادروائز you will have to operate at the place جہاں کا آپ کو لائسنس ملا ہو. اس کے ساتھ اسٹوڈینٹس, اٹ از انکمبینٹ فار دا بینکنگ کمپنیز ٹو مینٹین لیکوڈ ایسٹس, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کیش ریزرو ریشیو. پہلے بھی ہم نے بات کی کہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے پرپز وہی ہے کہ فائنینشیل ہیلتھ کسی بھی انسٹیٹیوشن کی اس کو مینٹین کیا جائے. اس کے لیے بہت سارے اسٹیپس لیے گئے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم, اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ڈائریکشن ایشو کرتے رہتے. ڈفرینٹ اسٹیجز آف دی اکانومی ہوتی ہیں, بینکنگ انڈسٹری کی ہوتی ہیں, ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کے مطابق یہ اس کو چینج کرتے رہتے ہیں. تو مینٹیننس آف لیکوڈ ایسٹس دیٹ از ویری مچ امپورٹینٹ. اسی طرح کیش ریزرو ان کا رکھنا, اسے ٹائم ٹو ٹائم چینج کرتے رہتے ہیں کہ کبھی منی سپلائی بڑھانی ہوتی ہے, کبھی منی سپلائی کا کم ہونا ضروری ہوتا ہے, تو اس کے مطابق کیش ریزرو میں ویریشن آتی رہتی کہ کتنا رکھنا ہے. ڈیمانڈ لائبلٹیز اور ٹائم لائبلٹیز کا دیٹ گوز آن چینج اوور دا پیریڈ آف ٹائم. جب ہم پریکٹس آف بینکنگ دیکھیں گے تو وہاں پر ہم پرٹیکولرلی اس بات کو دیکھیں گے کہ ہاؤ دیز ریزروز آر مینٹین. مینٹیننس آف لیکوڈ ایسٹس آپ دیکھ لیجئے, یہ سیکشن 29 میں بات کی گئی. ایوری بینکنگ کمپنی اینڈ ایوری فائنینشیل انسٹیٹیوشن specified in section 3A shall maintain in Pakistan in cash, gold or unencumbered approved securities valued at a price not exceeding the lower of the cost or the current market price, an amount which shall not at the close of business on any day be less than such percentage of the total of its time and demand liabilities in Pakistan as may be notified by State Bank of Pakistan from time to time. ابھی ایک جنرل ریگولیشن ہے, پروویژن ہے, دے دی گئی for all times to come. اس پروویژن نے چلنا ہے. بیسز انہوں نے فکس کر دیا ہے کہ آپ کی جو ڈیمانڈ لائبلٹیز ہیں اینڈ ٹائم لائبلٹیز, اس کی کوئی پرسنٹیج آپ نے مینٹین کرنی ہے ایز لیکوڈ ایسٹس. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایٹ دی بیک آف دوز لائبلٹیز if you have the liquid assets that would safeguard the interest of the depositors and other stakeholders.
اب کیا یہ پرسنٹیجز ہیں, کیسے ہیں, اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے جب ہم بینکنگ پریکٹسز کی باتیں کریں گے, تو وہاں پر یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں. تو یہ دیٹ از اباؤٹ لیکوڈ ایسٹس. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کیش ریزروز کی بات ہے, دوز آر ٹو بی مینٹین. اس کے بعد ایک اور ایسپیکٹ ہے which has been taken care of in this ordinance, that is unclaimed deposits and articles of value. یہ unclaimed deposits کیا ہیں؟ یہ ایسے deposits ہیں, ایسے accounts ہیں جن میں 10 سال تک کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی, یا کوئی اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ آپ نے بھیجی وہ ریسپونڈ نہیں ہوتی, کوئی وہاں سے ودڈرال نہیں ہو رہی. So there is no claim, no trace of such account holders. تو ان اکاؤنٹس کو جو ہے unclaimed deposits جو ہے اس کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے. And the amounts in these accounts that is transmitted to the State Bank of Pakistan. تو یہ پروویژن کیا کہتی ہے, اس کا جسٹ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. What this provision suggests وہ آپ دیکھ لیجیے. Section 31. This is regarding unclaimed deposits and articles of value. مطلب آپ کے ڈپازٹس ہوں یا کوئی سیکورٹیز ہوں, آپ کے سیف ڈپازٹ والٹ میں کوئی سیکورٹیز ہیں, اور ادروائز سم سیکورٹیز آر دیر ویئر a debt payable in Pakistan currency is owing by a banking company by reason of a deposit not being a deposit in the name of the minor or a government or a court of law at a branch of the banking company in Pakistan in respect of which no transaction has taken place and no statement of account has been requested or acknowledged by the creditor during a period of 10 years shall be reckoned as unclaimed deposits. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اماؤنٹ جو ہے ان اکاؤنٹس میں جو ہوگی that will be sent to the State Bank of Pakistan. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ اماؤنٹ ٹرانسفر کر دی جائے گی. یہ اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ٹرانسفر ہو جائیں گے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان باقاعدہ پبلش کرتا ہے. آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سال انکلیم ڈپازٹس کے تمام اکاؤنٹس کے نام اور وہ موجود ہیں. If anybody has claim, they can submit their claim with the State Bank of Pakistan or with the bank. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینک سے تمام جو ہے انفارمیشن فارمز ڈاکیومنٹس اسپیسیمن سگنیچر فارم وہ تمام فل کرتے ہیں آن دا پریسکرائبڈ فارم, وہ پھر سبمٹ کرتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اور یہ کلیم کیا جا سکتا ہے فرام دیز انکلیمڈ ڈپازٹس اینڈ دیٹ اماؤنٹ shall be paid to the actual holders of those accounts. تو یہ پیریڈ جو ہے 10 ایئرس تک کا یہ سچویشن انہوں نے بتا دی ہے کہ اس میں اگر ایسی سچویشن ہے تو such deposits shall be called unclaimed deposits. اب یہاں پر کچھ ایکسیپشنز ہیں, وہ آپ ذرا نوٹ کر لیجئے. There are certain exceptions کہ یہ unclaimed نہیں ہوگی. If the account is in the name of a minor or a government or a court of law. Court of law کے نام پر کوئی اکاؤنٹ ہے, اکاؤنٹ ڈپازٹ بعض کورٹ میں کروائی ہے, یا کورٹ کا اکاؤنٹ ہے, یا گورنمنٹ کا اکاؤنٹ ہے, یا مائنر کا اکاؤنٹ ہے, تو دیز ول ناٹ بی انکلیمڈ ڈپازٹس, دے ول ناٹ بی ٹرانسفر ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. باقی یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ٹرانسفر ہو جائیں گے, اور پھر میں نے آپ کو بتایا ان کو ایٹ لیٹر اسٹیج دوز کین بی کلیم, اور یہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دیٹ از ڈیولی پبلشڈ by the State Bank of Pakistan. So students, آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. Thank you for being with me. اللہ حافظ.